تغلبون، تاکہ تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ اگر قرآن سنیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے قرآن کا اثر ان کے اوپر ہو جائے اور اسلام قبول کر لیں۔ میرے دوستو، یہ قرآن کے اندر اللہ نے عجیب باتیں رکھی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد نفل کی نیت باندھی۔ سردیوں کی لمبی رات ہے، ایسا نہیں کہ چھوٹی رات ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے۔ انہوں نے اس نماز کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر 2 رکعت نماز پڑھی، اتنے میں دیکھا کہ صبح شادی کا وقت قریب ہے، صبح ہونے والی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، آپ کی رات کتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ابھی تو 2 ہی رکعت نماز پڑھی تھی، آپ کی رات مکمل ہو گئی۔ تو ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ وقت کم ہے، اس لیے میں آپ کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر مزہ نہیں آتا ہے۔ اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں کریں گے، صرف سردی نظر سے پڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ہم کو تاثیر محسوس نہیں ہوگی۔ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فقہ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بے وضو ہیں تو آپ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کے اوپر جو تختی ہوتی ہے، جو گدا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر تو قرآن کریم نہیں لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن کریم سے جڑ گیا ہے۔ تو ایک بے حیثیت گدا اور تختی جس کا تعلق قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے، تو اس کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم مسلمان ہوں گے، قرآن کریم کے اوپر عمل کریں گے، تو آپ بتائیے کہ ہماری عزت نہیں ہوگی، ہمارا وقار نہیں ہوگا، ہمارا احترام نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم نے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے جگہ جگہ ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اندر سخت دھوپ ہوتی ہے، شدید دھوپ ہوتی ہے۔ آپ پہاڑی کے اوپر چڑھے اور آپ کے پیچھے پوری فوج ہے، پورا لشکر ہے، آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور نیچے وادی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو فوج نے کہا، اے امیر المومنین، خیریت تو ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ پوری فوج آپ کے پیچھے ہے، پسینے سے شرابور ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ میں اس وادی میں دیکھ رہا ہوں، جب ایمان لانے سے پہلے، قرآن کریم پر عمل کرنے سے پہلے اس وادی میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، تو میرے اونٹ خالی پیٹ بھر جاتے تھے۔ مجھے اونٹ چلانے نہیں آتے تھے۔ جب میرے اونٹ خالی پیٹ بھر جاتے تھے تو میرا باپ خطان مجھ سے کہتا تھا، اے عمر، تو کیا زندگی گزارے گا؟ تجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے۔ اور آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب ہم نے اسلام قبول کیا، قرآن کریم کے اوپر عمل کیا، تو اللہ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا۔ تو اللہ نے اس قرآن کریم کی برکت سے جس کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، آج اس کی برکت سے امیر المومنین بن گئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اقرأ وربک الاکرم، کہ آپ قرآن پڑھیے، اللہ تمہارا اکرام کرے گا۔ اور فرمایا گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ وقت کم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔